بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشعل راہ کے معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہجری تاریخ کا آغاز کیسے ہوا؟ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یمن سے ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ تاریخ کیوں نہیں ڈالتے کہ یہ واقعہ فلاں مہینے اور فلاں سال میں ہوا؟ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ شخص چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلوت نشین ہوئے تو دل و دماغ میں یہی خیالات بار بار آنے لگے کہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہاں تک کہ آپ کا دل مطمئن ہو گیا تو آپ نے مہاجرین و انصار کو ایک جگہ جمع کیا اور اس یمنی آدمی کی بات پیش کی۔ پھر ان سے ایک سوال کیا کہ تاریخ کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ مجمع پر ایک طویل خاموشی چھا گئی اور کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ لیکن اسی دوران کہیں سے ہلکی سی آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے آغاز ہونا چاہیے۔ ایک دوسری آواز آئی کہ نہیں، بلکہ بعثت نبوی سے تاریخ لکھنے کا آغاز ہونا چاہیے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہوئی کہ ہمیں تاریخ لکھنے کا آغاز اس وقت سے کرنا چاہیے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک کی سرزمین سے نکلے تھے، یعنی جس دن ہجرت فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا تھا کہ ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں کہ ہمیں یہ بات قبول ہے اور ہم اس پر راضی ہیں۔ چنانچہ ہجری تاریخ کا آغاز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت سے ہوا۔ کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ مولانا شاہ محمد اسحاق رحمہ اللہ کی تنخواہ حکومت وقت کی طرف سے مقرر تھی، لیکن جب انگریز کا دور شروع ہوا تو عربی مہینے کی بجائے انگریزی مہینوں کے اعتبار سے تنخواہ ملنی شروع ہوئی۔ چنانچہ جب شاہ صاحب رحمہ اللہ کی تنخواہ آئی تو انہیں بھی انگریزی تاریخ لکھنے کو کہا گیا، لیکن انہوں نے عربی تاریخ ہی لکھی۔ پھر جب ان سے کہا گیا کہ عربی تاریخ لکھنے سے تنخواہ بند ہو جائے گی تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ پرواہ نیست، یعنی کوئی پرواہ نہیں، رازق تو اللہ ہے۔ روایات میں ہے کہ ہند کے مشہور مسلم حکمران محمد بن غیاث الدین شاہ تغلق بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے عالم و زاہد بھی تھے۔ فقہ کی کتاب ہدایہ کی 4 جلدیں انہیں حفظ تھیں۔ ایک بار ان کی لڑائی دہلی میں تلسی ہندو سے ہوئی، جس میں شاہ کی فوج شکست کھا کر میدان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اس شکست کے بعد شاہ نے بھگوڑے فوجیوں کے منہ پر گھوڑے کے توبرے بندھوا دیے اور دوبارہ جنگ کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ جو کپڑے پہلی مرتبہ جنگ کے موقع پر پہنے ہوئے تھے وہی کپڑے دوبارہ جنگ تک یعنی مسلسل 2 برس پہنتے رہے۔ جب دوسری جنگ میں کامیابی ملی تو تب جا کر وہ کپڑے اتارے۔ اس تمام واقعے سے شاہ کی حکمت و بصیرت اور ان کی بہادری ظاہر ہوتی ہے کہ کیسے ایک پوری پلاننگ اور حکمت عملی کے تحت اور مسلسل انتظار کے بعد اپنے پرانے دشمن سے دوبارہ جنگ کی اور اسے شکست فاش سے دوچار کیا۔ حضرت ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ گناہ دا یعنی مرض ہے، استغنا دوا یعنی علاج ہے، اور توبہ نصوح شفا ہے۔ کتب میں روایت ہے کہ شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قاری مرید بچوں کو پڑھاتے وقت پیٹتے تھے، لیکن جب اس کی اطلاع حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ملی تو کہلا بھیجا کہ قاری صاحب سے کہو کہ جب غصہ آیا کرے تو اپنا سر دیوار پر مار لیا کریں، بچوں کو نہ مارا کریں۔ اسی ضمن میں مولانا تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بچوں کو ایک دفعہ میں 3 چپت سے زیادہ مارنے کی اجازت نہیں، اور وہ بھی چہرے اور سر پر نہ ہو۔ البتہ تعلیم و تربیت کی خاطر حدود میں رہ کر مارنے کی اجازت ہے۔ اسی سلسلے میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جو استاد بچوں کو مارتا ہے اس کو پڑھانا نہیں آتا۔ دراصل زیادہ پٹائی سے بچے بے حیا ہو جاتے ہیں۔
تفسیر ابن جریر میں وارد ہوا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ فرمائے بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ اس کے جواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو دائیں جانب نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے جو بائیں والے پر امیر ہوتا ہے۔ جب تو کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ ایک کے بجائے 10 لکھتا ہے، اور جب تو کوئی برائی کرے تو بائیں والا دائیں والے سے اس کے لکھنے کی اجازت طلب کرتا ہے، جس کے جواب میں دایاں فرشتہ کہتا ہے کہ ذرا ٹھہر جاؤ، شاید توبہ و استغفار کر لے۔ 3 مرتبہ وہ اجازت مانگتا ہے، تب بھی اگر اس نے توبہ نہ کی تو یہ نیکی کا فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ اب لکھ لے، کہ یہ شخص تو بڑا برا ساتھی ہے، اسے اللہ کا لحاظ بالکل نہیں اور یہ اس سے شرماتا بھی نہیں، جبھی اس نے گناہ کر ڈالا اور اب تک توبہ بھی نہیں کی، چنانچہ اب تو اس کا گناہ لکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انسان جو بات زبان پر لاتا ہے اس پر نگہبان متعین اور مہیا ہیں، اور وہ 2 فرشتے تیرے آگے اور پیچھے ہیں۔ چنانچہ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر شخص کی حفاظت کے لیے کچھ فرشتے مقرر ہیں جن کی بدلی ہوتی رہتی ہے، کچھ اس کے آگے اور کچھ اس کے پیچھے، کہ وہ بحکم خداوندی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ تیرے ماتھے کے بال تھامے ہوئے ہے، جب تو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے تو وہ تجھے بلند درجہ کر دیتا ہے، اور جب تو اس کے سامنے سرکشی اور تکبر کرتا ہے تو وہ تجھے پست اور عاجز کر دیتا ہے۔ اور 2 فرشتے تیرے ہونٹوں پر ہیں، جو تو درود مجھ پر پڑھتا ہے وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ تیرے منہ پر کھڑا ہے کہ کوئی سانپ وغیرہ جیسی چیز تیرے حلق میں نہ چلی جائے، اور 2 فرشتے تیری آنکھوں پر ہیں۔ اس طرح یہ 10 فرشتے ہر بنی آدم کے ساتھ ہیں، پھر دن کے الگ ہیں اور رات کے الگ ہیں، یوں ہر شخص کے ساتھ 20 فرشتے اللہ تعالیٰ کی جانب سے موکل ہیں۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ حق کی سربلندی کی خاطر جہاد کرتے ہوئے مغرب کے بالکل آخر میں بحر ظلمات یعنی اٹلانٹک اوشن تک جا پہنچے۔ کنارے پر اترے تو فرمایا اے اللہ، اگر یہ سمندر حائل نہ ہوتا تو میں آپ کے کلمہ اور دین کی سربلندی کے لیے ساری دنیا کو فتح کر لیتا۔ اسی طرح حضرت قتیبہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی سربلندی کی خاطر مشرق کے آخر تک چلے گئے اور چین میں داخل ہوئے بغیر واپس نہ آئے اور وہیں پر اپنی زندگی اختتام کی۔ بت پرستی کی ابتدا کے حوالے سے مورخین نے لکھا ہے کہ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر جو کہ بتوں کے نام ہیں نوح علیہ السلام کی اولاد کے نام ہیں، یا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان گزرے ہوئے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوا تو لوگوں کو بڑا دکھ ہوا، چنانچہ شیطان نے انہیں مشورہ دیا کہ بطور یادگار مجسمہ بنا لیا جائے، چنانچہ انہوں نے مجسمہ بنا لیا۔ پھر زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ پرستش اور عبادت بھی شروع ہو گئی۔ ود بت کا مجسمہ مرد کی شکل میں تھا، سواع خاتون کی شکل میں، یغوث شیر کی شکل میں، یعوق گھوڑے کی شکل میں اور نصر کی شکل میں بنایا گیا تھا۔ پتھروں کی عبادت یوں شروع ہوئی کہ جب لوگوں کو سفر میں پریشانی ہونے لگی تو بطور تبرک حرم کے پتھر ساتھ رکھنے لگے، جس سے ان کے گمان کے مطابق پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں عام پتھر بھی رکھنے لگے جو مستقبل میں مستقل بت کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اسی طرح مختلف بت مختلف قبائل کے درمیان تقسیم تھے، چنانچہ عزا بت قریش اور بنی کنانہ کا تھا، لات طائف میں بنی ثقیف کا اور منات اوس و خزرج کا تھا۔ اس کے علاوہ روایات میں ملتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا پڑپوتا عاد بن ادم ایک شخص تھا، اس کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوئی جس کو عاد اولا کہتے ہیں۔
नूह अलैहिस्सलाम से लेकर इस कौम तक मुसलसल खालिस दीन कायम रहा। इसके बाद ये रिवाज पड़ गया कि जो नेक और बुजुर्ग आदमी मरता था तो ये लोग यानी आदे उला उसकी शक्ल मुजस्मा बतौर यादगार तैयार करा लेते थे। आखिर बाद में यही चीज बुत परस्ती में तब्दील हो गई। अरब में बुत परस्ती की इब्तिदा अमर बिन लुहई बिन हारिसा बिन अमर इब्न मुज़ैकिया अज़दी की वजह से हुई। वो एक दफ़ा यानी बासत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 300 साल कबल मुल्क शाम में गया और लोगों को बुत परस्ती करते हुए पाया। चुनांचे उसने वहाँ से हुबल नामी बुत लिया और लाकर काबा के अंदर रख दिया। यूं अरब में भी बुत परस्ती का आगाज हो गया और खाना काबा के अंदर 360 बुत हर वक्त रखे रहते थे।